الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلله فلا ہادی له ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له ونشهد ان سیدنا محمدا عبدہ ورسولہ ارسلہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وکفی باللہ شہیدا فصلی اللہ علیہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ حضرت، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ اب 25 دسمبر آنے کو ہے، اور 25 دسمبر کا دن جو ہے وہ پاکستان میں دو اعتبارات سے اہمیت کا حامل ہے۔ ایک تو وہ قائد اعظم کی تاریخ پیدائش ہونے کے اعتبار سے، اور دوسرا عیسائیوں کے نقطہ نظر سے، جو ان کے ہاں عام مشہور ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش بھی 25 دسمبر کو ہوئی۔ اگرچہ جو مصدقہ تحقیق ہے، مصدقہ تحقیق کے مطابق یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا دن نہیں ہے۔ یہ جو پرانا مذہب تھا مشرکانہ، اس میں وہ ایک جشن کا دن تھا، جس کو جب عیسائیت قبول کی یورپ نے ان جنرل، تو جو ہوشیار لوگ تھے اس پرانے مذہب کے، انہوں نے اس مذہب کے ساتھ عیسائیت کو جوڑ دیا، اور وہ جو سینٹا کلار، جو ایک بڑی سی داڑھی والا ایک کریکٹر ہے جو آپ کو کرسمس کے ساتھ نظر آتا ہے، یہ در حقیقت وہ اس کا دن تھا پرانے اس مذہب کے اندر، اور اس کے ساتھ اس کو جوڑنے کے لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا دن قرار دیا گیا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ساتھ وہ شخصیت جس کو وہاں پر پروموٹ کیا جاتا ہے وہ اسی کی شخصیت ہے۔ بہرحال یہ تو عیسائیوں کا معاملہ ہے، لیکن ہمیں یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام عیسائیوں کے نہیں ہیں، عیسائیوں سے زیادہ وہ ہمارے ہیں۔ ہم جس طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں، اس کے قریب قریب بھی عیسائیوں کا ایمان حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کے بارے میں نہیں ہے۔ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہوئے اس میں انتہائی درجے کا غلو کرتے ہوئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا بیٹا قرار دیتے ہیں۔ ہم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا بیٹا ہرگز قرار نہیں دیتے، بلکہ آپ کو معلوم ہوگا کہ جب مکہ مکرمہ میں قریش کے ظلم و تشدد سے تنگ آ کر جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجازت ملی کہ اِنَّ ارضی واسعہ، میری زمین وسیع ہے، ایایا فاعبدون، لیکن تمہیں عبادت میری ہی کرنی ہے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو حبشہ کی طرف ہجرت کرنے کی اجازت دے دی، اس لیے کہ آپ کے علم میں تھا کہ حبشہ کا بادشاہ نجاشی، وہ ایک بڑا نیک دل انسان ہے، وہ عیسائی تھا، وہ بہت نیک دل انسان ہے، اور وہ مسلمانوں کو پروٹیکشن پرووائڈ کرے گا۔ لیکن جب مسلمان وہاں پہنچے تو قریش نے بھی اپنا ایک وفد پیچھے بھیجا، اور ابو سفیان کی قیادت میں وہ وفد گیا، اور اس نے بادشاہ کو جا کر رپورٹ کی کہ ہمارے کچھ باغی وہ آپ کے ملک میں آ کر پناہ لیے ہوئے ہیں، تو آپ انہیں ہمارے حوالے کریں۔ تو نجاشی، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کے بارے میں ایکسپیکٹیشن تھی کہ وہ ایک شریف آدمی ہے، اس نے بڑی معقولیت کا مظاہرہ کرتے ہوئے مسلمانوں کو جو بھی وہاں پر ہجرت کر کے گئے تھے طلب کیا، اور حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عادت میں مسلمانوں کا وفد بھی وہاں پیش ہوا۔ انہوں نے پوچھا کہ ہاں بھائی کیا مسئلہ ہے؟ تو حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑا
وہاں پر زوردار خطاب فرمایا کہ ہم بتوں کو پوجتے تھے، لڑکیوں کو زندہ دفن کرتے تھے، اور یہ حرکتیں ہم کیا کرتے تھے۔ تو اللہ کے ایک بندے نے یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں آ کر ہدایت دی، ہمیں شرک سے دور کیا، اور ہمیں منع کیا لڑکیوں کو زندہ دفن کرنے سے، اور ہمیں منع کیا ان چیزوں سے، بے حیائی سے منع کیا، چوری سے منع کیا، وغیرہ وغیرہ۔ اور بادشاہ بڑا امپریس ہو رہا تھا۔ تو ابو سفیان نے یعنی ایک پتا پھینکا، ایک داؤ کھیلا بادشاہ کو متاثر کرنے کے لیے، کہ معلوم تھا ابو سفیان کو بھی کہ بادشاہ عیسائی ہے، لہذا اس نے بادشاہ کو متوجہ کیا کہ یہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا نہیں مانتے۔ تو بادشاہ نے پوچھا جعفر طیار سے کہ تم عیسیٰ کو کیا مانتے ہو علیہ الصلوۃ والسلام؟ تو حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بادشاہ کے دربار میں سورہ مریم کی کچھ آیات کوٹ کی اور بادشاہ کو بتایا کہ ہم عیسیٰ علیہ السلام کو یہ مانتے ہیں۔ وہ سب سننے کے بعد جس کا اختتام ہوتا ہے ان الفاظ پر کہ ذالک عیسیٰ ابن مریم، یہ رہے عیسیٰ ابن مریم، قول الحق الذی فیہ یمترون، سچی بات کہ جس کے بارے میں لوگ شک میں مبتلا ہے۔ تو اس پر بادشاہ نجاشی نے ایک تنکا اٹھایا اور کہا کہ میرا بھی ایمان یہی ہے کہ عیسیٰ تنکا بھر بھی اس سے زیادہ نہیں ہے کہ جو تمہیں محمد نے بتایا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور گویا انہوں نے قرآن مجید اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حقانیت کی تصدیق کی۔ یہی وجہ ہے کہ جب نجاشی کا انتقال ہوا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے سے اس کی خبر ہوئی تو آپ نے باقاعدہ غائبانہ نماز جنازہ ان کی پڑھائی۔ اور اسی معاملے میں پھر ہمارے ہاں احناف اور شوافی کے درمیان ایک اختلاف ہے، اہل حدیث حضرات کے درمیان، کہ احناف کا موقف یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یا صحابہ کرام نے اس کے بعد اور ان کے علاوہ فوت ہونے والے لوگوں کی نماز جنازہ نہیں پڑھائی، یہ ان کی پریکٹس نہیں ہے۔ لیکن اہل حدیث حضرات اسی دلیل پکڑتے ہیں کہ چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نجاشی کا جنازہ پڑھایا تھا غائبانہ، لہذا غائبانہ جنازہ ہو سکتی ہے۔ اگرچہ احناف کا اس کے بارے میں موقف یہ ہے کہ چونکہ آپ نے باقی نہیں پڑھائے تو عین ممکن ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں خواہش پیدا ہوئی ہو تو اللہ تعالیٰ نے نجاشی کی میت جو ہے وہ لا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھ دی ہو، جو باقی لوگوں کو نظر نہیں آئی، اور آپ نے اس کی نماز جنازہ پڑھائی۔ بڑے یہ اختلافی مسائل ہیں، یہ چلتے رہتے ہیں، ہر ایک کے پاس کوئی نہ کوئی دلیل ہے، تو انسان کو اس کے معاملے میں بہت زیادہ کوئی سینسٹیو نہیں ہونا چاہیے۔ جو حضرات اس کو صحیح سمجھتے ہیں وہ پڑھتے رہیں، اور جو اس کو صحیح نہیں سمجھتے وہ نہ پڑھیں۔ نہ پڑھنے والوں کو لان تان کرنی چاہیے، نہ پڑھنے والوں کو، اور نہ پڑھنے والوں کو لان تان کرنی چاہیے پڑھنے والوں پر۔ یہ اپنا اپنا مسلک ہے، اور ہمیں یہ بات جو ہے وہ ذہن میں رکھنی چاہیے کہ ہمارے تمام جو دین کے بزرگ تھے، بڑے تھے، وہ سب کے سب مخلص تھے، اور انہیں خلوص و اخلاص کے ساتھ رائے قائم کی ہیں ہر معاملے میں۔ تو ہمیں ان کو الاؤنس دینا چاہیے کہ غلطی کا امکان تو اگرچہ ہر انسان سے ہے، لیکن انہوں نے سمجھا ہے کہ اس میں غلطی کا امکان کم ہے تو انہوں نے وہ رائے قائم کی ہے۔ اگرچہ ہمارے بزرگوں کا یہ روایت رہی ہے کہ وہ کسی رائے کو اختیار کرتے ہوئے یہ کہتے رہے ہیں کہ میں اسے اختیار کر رہا ہوں کہ میں اسے اقرب الی الصواب سمجھتا ہوں، میں اس کے صحیح ہونے کے امکان کو زیادہ سمجھتا ہوں، البتہ اس میں خطا کا احتمال میں مانتا ہوں، اور کسی دوسری رائے کو میں ریجیکٹ کر رہا ہوں اس لیے کہ میرے خیال کے مطابق وہ اقرب الی الصواب نہیں ہے، اگرچہ میں اس میں احتمال کا خطا سمجھتا ہوں کہ شاید ان کی بات درست ہو۔ بہرحال حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا اور حضرت مریم سلام علیہا کا جو ذکر قرآن مجید میں آیا ہے وہ واقعتاً پڑھنے کے لائق ہے، اور جس طرح اللہ تعالیٰ انہیں سلام پیش کرتا ہے، ٹریبیوٹ پیش کرتا ہے، وہ ہم سب مسلمانوں کو اس کی خبر ہونی چاہیے۔ حضرت مریم سلام علیہا وہ واحد شخصیت ہیں کہ جن کے نام پر قرآن مجید کی 2 صورتیں ہیں۔
عمران حضرت مریم کے والد کا نام تھا، اور آل عمران حضرت مریم اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اور 16ویں پارے کے اندر سورہ مریم تو ہے ہی حضرت مریم سلام علیہا کے نام سے، اور بڑے واضح الفاظ میں سورہ آل عمران میں کہا گیا ہے کہ فرشتے نے آ کر اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضرت مریم کو پیغام دیا کہ وصطفاکی علی نساء العالمین، اللہ تعالیٰ نے اے مریم تجھے تمام جہان کی عورتوں سے، تمام جہانوں کی عورتوں میں سے منتخب کر لیا ہے۔ اور یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کی بہت بڑی دلیل ہے۔ ہم سب کو اپنی مائیں اچھی لگتی ہیں، اور مجھ پر جو احسان میری والدہ کے ہیں وہ کسی اور کے نہیں ہیں انسانوں میں سے، اور آپ میں سے ہر ایک کا معاملہ بھی یہی ہے کہ آپ کو پالنے پوسنے میں جو کردار آپ کی والدہ کا ہے وہ کسی اور کا نہیں ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اپنی والدہ سے پیار ہوگا، لیکن آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ میری والدہ سب سے بیسٹ ہے، بلکہ جو وحی آپ پر آئی تھی کہ عیسیٰ کی والدہ جو ہے سلام علیہما وہ سب سے زیادہ منتخب اللہ تعالیٰ کی پسندیدہ خاتون ہے، اور قرآن مجید نے ان کو ایک مثالی خاتون کے طور پر پیش کیا ہے۔ سورہ مریم، سورہ تحریم کی آخری آیت ہے وَمَرْيَمَ ابْنَتَ عِمْرَانَ الَّتِي أَحْسَنَتْ فَرْجَهَا۔ اس سے پہلے کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ مومن عورتوں کے لیے مثال بیان فرماتا ہے فرعون کی بیوی کی، اور پھر اس کے ساتھ جوڑا وَمَرْيَمَ ابْنَتَ عِمْرَانَ الَّتِي أَحْسَنَتْ فَرْجَهَا، اور عمران کی بیٹی مریم کی کہ جس نے اپنی شرمگاہ کی حفاظت کی، وَصَدَّقَتْ بِكَلِمَاتِ رَبِّهَا فَنَفَخْنَا فِيهِ مِن رُوحِنَا، تو ہم نے ان میں اپنی روح کو پھونک دیا، وَصَدَّقَتْ بِكَلِمَاتِ رَبِّهَا، اور انہیں اپنے رب کے کلمات کی، اپنے رب کی باتوں کی تصدیق کی، وَكَانَتْ مِنَ الْقَانِتِينَ، اور انتہائی فرما برداروں میں شامل ہو گئی۔ تو دونوں صورتوں میں حضرت مریم کا بڑی تفصیل کے ساتھ ذکر ہے۔ سورہ آل عمران میں تو جہاں تذکرہ اس طرح سے ہے، ان کی پیدائش کے پہلے سے ان کا تذکرہ شروع کیا ہے کہ یاد کرو جب عمران کی بیوی کہنے لگی کہ جو بچہ میرے پیٹ میں ہے اے اللہ میں تیری نظر کرتی ہوں۔ یہ یہودی مذہب کے اندر پہلے سے ایک پریکٹس تھی کہ بچے کو وہ پیدائش ہی سے اللہ تعالیٰ کی نظر کر دیتے تھے، اور اس کو ہیکل کے سپرد کر دیتے تھے، مسجد کے سپرد کر دیتے تھے، اور وہ ساری عمر دین کے لیے وقف ہو جاتا تھا۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ آج بھی ہمارے بعض بزرگوں کی یہ پریکٹس ہے۔ قرآن اکیڈمی لاہور میں ہم نے جس استاد سے وہاں دینی تعلیم حاصل کی تھی، مولانا الطاف الرحمن بنوی صاحب، ان کے والد محترم بھی بہت بڑے عالم دین تھے۔ تو مولانا بنوی صاحب بتایا کرتے تھے کہ میرے والد صاحب نے مجھے کہا تھا کہ میں نے تمہاری کمائی نہیں کھانی۔ مراد کیا ہے کہ میں نے تمہیں دین کے لیے وقف کر دیا ہے اور دینی تعلیم دلائی، اور یہ کہا کہ تم نے اب ساری عمر دین کی خدمت کرنی ہے۔ تو حضرت مریم کی والدہ نے بھی حضرت مریم سلام علیہا جب ان کی پیدائش نہیں ہوئی تھی، یہ ازیوم کرتے ہوئے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بیٹا دے گا، تو پیدائش سے پہلے ہی وقف کر دیا تھا کہ میں اسے تیری نظر کروں گی۔ لیکن جب اللہ تعالیٰ نے انہیں بچی عطا کی اور پیدائش ہوئی تو پتہ چلا کہ تو بچی ہے، تو کہنے لگے اوہو میں تو سمجھی تھی کہ بیٹا ہوگا، لیکن بہرحال جو بھی ہے، خواہ بیٹی ہے خواہ بیٹا ہے، میں اس کو تیرے نام پر وقف کرتی ہوں۔ اس سے پہلے کوئی خاتون مسجد کے لیے وقف نہیں تھی۔ بہت سے پریسٹ، یہ عیسائیوں کی زبان میں لفظ استعمال کر رہا ہوں، بہت سے پریسٹ جو تھے وہ وقف تھے اس کے لیے، اور جب یہ بچی وہاں ہیکل کے سپرد ہوئی تو ہیکل کے سب سے بڑے جو مولوی تھے، پریسٹ تھے، یا جو مذہبی رہنما تھے، وہ حضرت زکریا علیہ السلام تھے، اور وہ حضرت مریم کی خالو تھے۔ تو جب حضرت مریم مسجد کے لیے، ہیکل کے لیے وقف ہوئیں، تو ہر جو بھی ان کا پادری تھا وہ خواہش رکھتا تھا کہ اس بچی کی تربیت میں کروں۔ پھر قرعہ ڈالا گیا اس کے لیے باقاعدہ، اور قرعہ حضرت زکریا علیہ السلام کے نام نکلا، اور حضرت مریم کے سپروائزر مسجد کے اندر، ہیکل کے اندر حضرت زکریا علیہ السلام ہی قرار پائے۔
جیسا کہ عیسائی پادری پہلے سے محسوس کر رہے تھے کہ بچی بڑی خاص ہے، اور واقعی خاص تھی، تو ظاہر ہے چونکہ ایک واحد خاتون تھی ہیکل کے اندر، لہذا وہاں پر انہیں مکس نہیں کیا گیا کہ عام لڑکوں کے اندر چھوڑ دیا۔ ہیکل کا ایک خاص پورشن ان کے لیے ریزرو کیا گیا جہاں کوئی اور نہیں جا سکتا تھا، صرف اس کی چابی حضرت زکریا کے پاس ہوتی تھی، اور وہ خود ہی کھول کے جاتے تھے، ان کی خیر خیریت پوچھتے تھے، اور باقی جو تعلیمات ہیں وہ تو باقی جتنے بھی وہاں پر واعظین ہوں گے ان کے خطابات پردے کے پیچھے سے وہ سنتی ہی ہوں گی، لیکن باقاعدہ خیر خیریت پوچھنے کے لیے اور انہیں انفرادی رہنمائی دینے کے لیے حضرت زکریا علیہ السلام ہی اندر تشریف لے کے جاتے تھے۔ اور جب بھی وہ جاتے حضرت مریم کے اس پرائیویٹ چیمبر کے اندر، تو وہ دیکھتے کہ حضرت مریم کے پاس تازہ پھل پڑے ہوئے ہیں۔ تو ایک دن انہوں نے حیران ہو کر حضرت مریم سے پوچھا، انا لکی ھذا، مریم یہ تمہارے پاس کہاں سے آتا ہے؟ بلکہ قرآن مجید ہی کے الفاظ آپ کو سناتا ہوں، سورہ آل عمران میں سے بہت ہی خوبصورت مقام ہے یہ قرآن مجید کا۔ بلکہ قرآن مجید میں ان کا نام کا بھی تذکرہ کیا ہے کہ حضرت مریم کی والدہ نے کہا کہ میں نے اس بچی کا نام مریم رکھا ہے، یہ بھی قرآن مجید میں مینشنڈ ہے، وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مریم، میں نے اس کا نام مریم رکھا ہے، وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، بڑی اہم بات رہ گئی تھی۔ اور ساتھ ہی کہا کہ اللہ میں اس بچی اور اس کی اولاد کو تیری پروٹیکشن میں دیتی ہوں۔ تعویذ جو ہے اس کے معنی ہی کسی کی پروٹیکشن میں دینا ہے، انی اعیذھا بک، میں دیتی ہوں تیری پروٹیکشن میں اے اللہ اس بچی کو اور اس کی اولاد کو، کس سے؟ من الشیطان الرجیم، شیطان مردود سے۔ تو یہاں پر قرآن مجید میں اعلان ہے فتقبلھا ربھا بقبول حسن، تو ان کے رب نے، حضرت مریم کی والدہ کے رب نے ان کی اس دعا کو شرف قبول عطا فرمایا، وَأَنبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا، اور انہیں گروم کیا بہت اچھے طریقے سے، انہیں بڑھایا، پروان چڑھایا بہت اچھے طریقے سے، وَكَفَّلَهَا زکریا، اور حضرت زکریا ان کے کفیل، ان کے سپروائزر ہیکل کے اندر مقرر ہوئے۔ کلما دخل علیہا زکریا المحراب، ہر مرتبہ جب زکریا ان کے چیمبر میں داخل ہوتے، وجد عندہا رزقا، تو ان کے پاس رزق پاتے، یعنی تازہ پھل پاتے۔ قال یا مریم، ایک دن وہ پوچھنے لگے مریم انا لک ھذا، یہ سب کچھ تمہارے پاس کہاں سے آ جاتا ہے؟ قالت هو من عند اللہ، تو حضرت مریم نے بڑی شوخی سے کہا جناب یہ میرے رب کے پاس سے آتا ہے۔ اب ایک بچی کا وہ ایمان و یقین کا لیول دیکھیے، اور کس طرح ان پر وہ من و سلوہ جو ہے وہ نازل ہو رہا تھا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتا تھا، اور بچی کو یقین تھا کہ یہ اللہ تعالیٰ مجھ پر نازل کر رہا ہے۔ تو بڑی شوخی سے کہا ہوا من عند اللہ، یہ اللہ کے پاس سے آتا ہے، ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے بے حد و حساب عطا فرماتا ہے۔ حضرت زکریا علیہ السلام اس وقت تک بے اولاد تھے، اب تو بوڑھے بھی ہو چکے تھے، لیکن ان کی بیوی جو تھی وہ جوانی ہی سے بانجھ تھی، انفرٹیلٹی کا شکار تھی۔ ہنالک دعا زکریا ربہ، اس موقع پر حضرت زکریا نے اپنے رب کو پکارا۔ کیسے پکارا؟ قال ربی ھب لی من لدنک ذریۃ طیبۃ، حضرت مریم نے بھی کہا تھا نا کہ اللہ کے پاس سے آتا ہے، تو حضرت زکریا جو ظاہری اسباب سے اس کے اعتبار سے تو اب وہ اولاد حاصل نہیں کر سکتے تھے، بیوی پہلے سے جوان تھی، اب خود بھی بوڑھے ہو گئے تھے، لہذا انہوں نے جو دعا کی وہ اسی ریفرنس سے، ربا ھب لی من لدنک ذریۃ طیبۃ، اپنے پاس سے، خاص اپنے پاس سے مجھے پاکیزہ اولاد عطا فرما، انک سمیع الدعا، بے شک تو دعا کا سننے والا ہے۔ فنادتہ الملائکۃ وہو قائم یصلی فی المحراب، تو انہیں پکارا، آواز دی فرشتوں نے جبکہ وہ اپنی محراب کے اندر، اپنے چیمبر کے اندر نماز پڑھ رہے تھے۔ کیا آواز دی؟ ان اللہ یبشرک بیحییٰ، زکریا
اللہ تعالیٰ آپ کو یحییٰ کی خوشخبری دیتا ہے، مصدقم بکلمت من اللہ، جو اللہ تعالیٰ کے کلمے کی تصدیق کرنے والے ہوں گے۔ یہ کون سے کلمے کی تصدیق؟ کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے سب کچھ ہو سکتا ہے۔ یعنی ایک بانجھ خاتون نے اپنے بوڑھے شوہر کے ملاپ سے ایک بچے کو جنم دے دیا۔ مصدقم بکلمت من اللہ وسیدن، اور وہ سردار ہوگا، وحصورن ونبی من الصالحین، اور انتہائی پاک باز ہوگا۔ یعنی عورت کی طرف اپنی جو رغبت ہے ایک مرد ہونے کی حیثیت سے، اس کو انہوں نے اتنا کنٹرول کیا ہوا تھا کہ کبھی اس کے بارے میں سوچا بھی نہیں تھا۔ یہ حصور کا لفظ جو ہے یہ قرآن مجید میں واحد حضرت یحییٰ علیہ السلام کے لیے آیا ہے، انتہائی پاک باز، اپنے اوپر پورا کنٹرول رکھنے والے۔ من الصالحین، نبی ہوں گے اور نیکوکاروں میں سے ہوں گے۔ اب حضرت زکریہ علیہ السلام کو، حالانکہ اللہ کے نبی ہیں، لیکن عام انسان کی جو زندگی ہے وہ اسباب کی بنیاد پر چل رہی ہے، اور جب بھی کوئی اب نارمل ایونٹ ہوتا ہے تو ایک دم جو انسٹنٹینیس ریئیکشن انسان کا ہوتا ہے وہ کیا ہے؟ یہ کیسے ہوگا؟ تو حضرت زکریہ نے بھی فوراً یعنی انسٹنٹینیسلی جواب دیا کہ انا یکون لی ولد غلام، کیا ربا میرے یہاں بیٹا کیسے پیدا ہوگا؟ وقت بلغنی الکبر، جبکہ میں بوڑھا ہو چکا ہوں، وامراتی عاقر، اور میری بیوی بانجھ ہے۔ قال کذالک اللہ یفعل ما یشاء، فرشتے نے کہا کہ اسی طرح اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ قال رب اجعل لی آیہ، حضرت زکریہ نے کہا کہ یا اللہ مجھے کوئی نشانی بھی دکھا ربا۔ تو فرمایا آیاتوں کا اللہ تکلم الناس، تو فرمایا گیا کہ تیری نشانی یہ ہے کہ تو لوگوں کے ساتھ کلام نہ کر سکے گا ثلاثۃ ایام، 3 دن تک، الا رمزا، سوائے اشارے کے۔ وذکر ربک کثیرا، اور اپنے رب کو بہت یاد کر، وسبح بالعشی والابکار، اور صبح و شام اللہ کی تسبیح کر۔ دوسرے سورہ مریم کے اندر اس کی وضاحت ہے، لہذا جب حضرت زکریا علیہ السلام واز کہنے کے لیے کھڑے ہوئے تو زبان نہیں چلی، اس لیے کہ نشانی تھی نا یہ کہ ایسا ہوگا، تو انہوں نے اشاروں سے کہا کہ بھائی نماز پڑھ لو اپنی اپنی اور اللہ تعالیٰ کو یاد کرو، یوں کر کے کہہ کے بیٹھ گئے، تو کنفرم ہو گیا کہ بیٹا پیدا ہوگا۔ اس کے بعد پھر حضرت مریم کا ذکر شروع دوبارہ ہو گیا۔ اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے حوالے سے یہاں سے اب 5واں رکوع شروع ہو رہا ہے سورہ آل عمران کا، چوتھے کا میں نے ذکر کیا ہے۔ وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ وَاسْطَهَّرَكِ وَاسْطَفَاكِ عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِينَ۔ اور یاد کرو جب فرشتوں نے کہا او مریم، بے شک اللہ تعالیٰ نے تجھے چن لیا ہے، پسند فرما لیا ہے، وَطَّهَّرَكِ، اور تمہیں پاک صاف کر دیا ہے، وَاسْطَفَاكِ عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِينَ، اور تجھے تمام جہانوں کی عورتوں میں سے منتخب کر لیا ہے۔ اعزاز ہے نا، یعنی اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں اعلان کرے کسی عورت کے بارے میں کہ میں نے تمہیں تمام جہانوں کی عورتوں میں سے منتخب کر لیا ہے، تو پھر اس سے زیادہ کوئی اونچا منصب تو نہیں کسی عورت کا ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ جسے پسند فرمائے تمام جہان کی عورتوں میں سے، تو وہ حضرت مریم ہے۔ آپ پوچھ کے دیکھ لیجئے گا، آپ کے ملنے والے کوئی عیسائی ہوں تو حضرت عیسیٰ کے حضرت مریم کے بارے میں آپ کیا سمجھتے ہیں، آپ کا عقیدہ کیا ہے، تو آپ کو انشاءاللہ خوب روشنی مل جائے گی کہ وہ کہاں کھڑے ہیں اور ہم کہاں کھڑے ہیں۔ ہم حضرت مریم کو زیادہ اون کرتے ہیں یا عیسائی زیادہ اون کرتے ہیں؟ یقیناً آپ اسی نتیجے پر پہنچیں گے جس پر میں پہنچا ہوں کہ ہم حضرت مریم و حضرت عیسیٰ کو عیسائیوں سے زیادہ اون کرتے ہیں۔ یا مریم اقنتی لربکی واسجدی وارکعی مع الراکعین، اے مریم اپنے رب کی فرمانبرداری اختیار کر اور سجدہ کر اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کر۔ ذالک من انباء الغیب نوحیہ الیک،
اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ وہ غیب کی خبریں ہیں جو ہم آپ کو وحی کر رہے ہیں۔ وما کنت لدیہم، اور آپ اس وقت ان کے پاس نہیں تھے جب وہ اپنے قلم پھینک رہے تھے قرعہ ڈالنے کے لیے کہ ایہم یکفل مریم، کہ ان میں سے کون مریم کی کفالت کرے گا، مریم کا سپروائزر بنے گا۔ وما کنت لدیہم اذ یختصمون، اور نہ ہی اے نبی آپ اس وقت موجود تھے ان کے پاس جب وہ اس معاملے میں جھگڑ رہے تھے کہ مریم کا سپروائزر کون بنے گا۔ اب اگلا سین آ گیا، یہ میں نے حضرت زکریا کا وہ مکالمہ حضرت مریم سے آپ کو خاص مقصد کے لیے سنایا ہے، اب وہ مقصد سامنے آ رہا ہے۔ اذ قالت الملائکۃ، یاد کرو جب فرشتوں نے کہا یا مریم، اے مریم، ان اللہ یبشرک بکلمۃ، یبشرک بکلمۃ منہ، بے شک اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی جانب سے ایک کلمے، ایک حکم کی خوشخبری دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے احکام کئی قسم کے ہیں، خاص جو اللہ تعالیٰ کے احکام ہیں ان کی ایک خاص کیٹیگری ہے امر کے احکام، کہ جن میں اللہ تعالیٰ صرف فیصلہ دیتا ہے کہ ہو جا اور وہ ہو جاتا ہے۔ باقی میں آپ یہ کائنات یہ سب کچھ بھی اللہ تعالیٰ ہی کے حکم سے پیدا ہوا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ایک پروسیس میں ڈالا اسے، ایک پروسیس ہے جس کے نتیجے میں یہ کائنات بنی ہے، ایک پروسیس ہے جس کے نتیجے میں ہم سب پیدا ہوئے ہیں، لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس پروسیس سے ہٹ کر پیدا کیے اللہ تعالیٰ نے، تو وہ خاص کلمہ ہے اللہ تعالیٰ کا جس پر یہاں پر تذکرہ ہے، جس کی وجہ سے ان کو کلمۃ اللہ کہا جاتا ہے۔ یبشرک بکلمۃ منہ اسمہ المسیح عیسی ابن مریم، اس کا نام مسیح عیسیٰ ابن مریم ہوگا، وجیہا فی الدنیا، وہ دنیا میں بھی اونچے مرتبے والا ہوگا، وفی الآخرۃ، اور آخرت میں بھی، ومن المقربین، اور انتہائی قریب کیے گئے، براٹ کلوزر ٹو می، بندوں میں سے ہوگا۔ اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے فرشتے کے ذریعے سے۔ وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا، اور وہ پنگھوڑے میں بھی لوگوں سے باتیں کرے گا اور بڑھاپے میں بھی باتیں کرے گا۔ وَمِنَ الصَّالِحِينَ، اور انتہائی نیکوں میں سے ہوگا۔ اب سنیے گا حضرت مریم کا رسپانس، یعنی جب حضرت زکریا نے ان سے پوچھا کہ یہ پھل تمہارے پاس کہاں سے آتا ہے، تو بڑی شوخی کے ساتھ کہا کہ یہ اللہ کے پاس سے آتا ہے، اور اللہ تعالیٰ سب کچھ کر سکتا ہے۔ اب جب اپنی باری آئی تو فرشتے نے آ کر بیٹے کی خوشخبری دے دی، تعریفیں بھی بہت کی بیٹے کی، بڑا زبردست بیٹا ہوگا، ایسا ہوگا، ایسا ہوگا، ایسا ہوگا، لیکن حضرت مریم کے پاؤں کے نیچے سے زمین نکل گئی۔ اب جب تک آپ اس کو یعنی اس سچویشن میں اپنے آپ کو لے جا کر نہیں دیکھیں گے، اس وقت تک آپ اس چیز کو سمجھ نہیں سکتے کہ فوراً انسٹنٹینیسلی انہوں نے کہا قالت ربی انا یکون لی ولد، ربا میرے یہاں بیٹا کیسے پیدا ہو سکتا ہے، ولم یمسسنی بشر، کہ مجھے تو کسی مرد نے آج تک ہاتھ نہیں لگایا، چھوا تک نہیں ہے۔ قال کذالک اللہ یخلق ما یشاء، تو فرشتے نے کہا کہ اللہ تعالیٰ اسی طرح جیسے جو چاہتا ہے پیدا فرماتا ہے۔ اذا قضى امرا، اور جب وہ کسی امر کا فیصلہ کرتا ہے، جب میں نے کہا تھا اللہ تعالیٰ کے کچھ کام امر کیٹیگری کے ہوتے ہیں، یہ امر کیٹیگری کی خاصیت کیا ہے؟ اذا قضى امرا، جب وہ کسی امر کا فیصلہ کرتا ہے، فإنما يقول له كن فيكون، تو اس سے کہتا ہے ہو جا، اور ایک دم وہ ہو جاتا ہے۔ وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ، اور اللہ تعالیٰ اس کو کتاب و حکمت اور یعنی تورات و انجیل کی تعلیم دے گا۔ وَرَسُولًا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ، اور وہ بنی اسرائیل کی طرف بھیجے ہوئے ایک پیغمبر، ایک رسول ہوں گے۔ انی قد جئتکم، کیا کہتے ہوئے؟ انی قد جئتکم بآیۃ من ربکم، کہ میں تمہارے پاس تمہارے رب کی جانب سے ایک نشانی لے کر آیا ہوں۔ انی اخلق لکم من الطین کہیئۃ الطیر، کہ میں مٹی سے ایک پتلا بناؤں گا، فانفخ فیہ، پھر اس پہ پھونکوں گا، فیکون طیرا باذن اللہ، اور وہ اللہ کے حکم سے واقعتاً زندہ پرندہ بن جائے گا۔ وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ، اور میں
اندھے یعنی پیدائشی اندھے اور کوڑی کو تندرست کروں گا۔ اب پیدائشی اندھا جو ہے وہ آج بھی کسی درجے میں بے اولاد ہے، نابینا ہے، اور اس کی بینائی جو ہے وہ نہیں آتی، لیکن اب کچھ تجربات جو ہے انہوں نے ریٹنا ریپلیسمنٹ وغیرہ کی کیے ہیں، کچھ نہ کچھ اس میں کامیابی ہوئی ہیں، لیکن ان جنرل ایک پیدائشی نابینا جو ہے وہ چونکہ کسی بیماری کی وجہ سے نابینا نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ نے پیدائشی طور پر اس میں کوئی چیز جو ہے وہ کم رکھی ہوتی ہے تو اس لیے وہ نابینا ہوتا ہے۔ لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات میں یہ بھی شامل ہے کہ کسی پیدائشی نابینے کے چہرے پر یوں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ہاتھ رکھا اور وہ بینا ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ اس پر قادر ہے۔ اور یہ بھی بتاؤں گا وَأُحْيِي الْمَوْتَىٰ بِإِذْنِ اللَّهِ، اور اللہ کے حکم سے مردوں کو زندہ کروں گا۔ وَأُنَبِّئُكُم بِمَا تَأْكُلُونَ، اور تمہیں بتاؤں گا کہ تم کیا کھا کے آئے ہو، تمہارے پیٹ میں کیا ہے، بغیر الٹرا ساؤنڈ اور بغیر ایکس رے کے۔ اور مَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُم، یہ بھی بتاؤں گا کہ اپنے گھروں میں کیا سٹور کر کے آئے ہو۔ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً، یقیناً اس میں تمہارے لیے ایک نشانی ہے، إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اگر تم مانو۔ اور مزید انہوں نے کہا کہ وہ مصدقا لما بین یدی من التوراۃ، اور میں تصدیق کرنے والا ہوں، یہ بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے لوگوں سے کہ میں تصدیق کرنے والا ہوں اس کی جو میرے سامنے تورات میں سے موجود ہے۔ وَلِأُحِلَّ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي حُرِّمَ عَلَيْكُمْ، اور میں تمہارے لیے حلال کرنے آیا ہوں بعض ایسی چیزیں جو تم پر حرام کر دی گئی۔ اور یہی بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی سورہ اعراف میں آئی ہے کہ کوہ طور پر جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے ساتھیوں کو لے کر گئے تھے تو اللہ تعالیٰ نے ان سے ایک عہد لیا تھا، اور ساتھ ہی اس عہد کا ایک حصہ یہ بھی تھا کہ پھر ایک پیغمبر آئیں گے صلی اللہ علیہ وسلم کہ جو تمہارے بوجھوں کو اتاریں گے اور تمہارے گلوں میں جو طوق پڑے ہوں گے انہیں کھولیں گے۔ تو وہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر بھی اسی پہلو سے ہے کہ وَلِأُحِلَّ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي حُرِّمَ عَلَيْكُمْ، اور میں حلال کروں گا تمہارے لیے بعض وہ چیزیں جو تم پر حرام کر دی گئی تھی۔ وَجِئْتُكُم بِآیَةٍ مِّن رَبِّكُم، اور میں تمہارے رب کی طرف سے تمہارے پاس ایک نشانی لے کر آیا ہوں۔ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِیعُونِ، پس اللہ سے ڈرو اور میرا کہنا مانو۔ إِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ، بے شک اللہ میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی، بس اسی کی بندگی کرو۔ ھذا صراط مستقیم، یہ ہے سیدھا راستہ۔ یہی بات جو ہے وہ سورہ مریم میں آپ دیکھیں گے تو الفاظ کیا ہیں، ذالک، اللہ تعالیٰ کی طرف سے، ذالک عیسیٰ ابن مریم، یہاں حضرت عیسیٰ کے اپنے الفاظ ہیں اور وہاں اللہ تعالیٰ کے الفاظ ہیں کہ ذالک عیسیٰ ابن مریم، یہ رہے عیسیٰ ابن مریم، قول الحق الذی فیہ یمترون، اللہ تعالیٰ کی وہ حق بات جس میں لوگ شک کرتے ہیں۔ تو ان دنوں میں، آنے والے دنوں میں آپ بہت تذکرہ پڑھیں گے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا، اور آپ بہت تذکرہ پڑھیں گے، سنیں گے ٹی وی پر، ریڈیو پر، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بھی، حضرت مریم سلام علیہا کا بھی۔ تو آج میں نے اس کے لیے ایک تمہید جو ہے وہ باندھی ہے، تو انشاءاللہ ہم آئندہ جمعہ اس مضمون کو مکمل کریں گے کہ قرآن مجید میں حضرت عیسیٰ کا اور حضرت مریم کا کیا مقام ہے، اور ہمارے دلوں میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے، حضرت مریم سلام علیہا کے لیے کیا مقام، مرتبہ، عزت ہونی چاہیے، یہ بھی ہمیں معلوم ہونا چاہیے۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ ہم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو الاٹ کر دیں عیسائیوں کو، ہرگز نہیں، وہ پہلے ہمارے ہیں، بلکہ زیادہ ہمارے ہیں، ہم انہیں زیادہ اون کرتے ہیں، ہم ان کے لیے سارے تعریفی کلمات جو ہے وہ ادا کرتے ہیں، جبکہ عیسائی پتہ نہیں کیا کیا بکواس کرتے ہیں حضرت مریم کے بارے میں، جو نہ ان کے شان ہے بلکہ ہمارے عقیدہ کا جز ہے کہ حضرت مریم ورجن تھی، باقرہ تھی، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے حکم سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا حمل ان کے پیٹ میں ٹھہرایا اپنے حکم سے، اور اس کے نتیجے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کی تمام بنیادی باتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ کے اور اس کے رسول کے احکام پر عمل کرنے کی توفیق بھی عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ خليل بالقرآن هو إمامنا على هداية الله آمتنا، كلام ربنا
على رسولنا